السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، خوش اور ایمان کے ہوں گے، بہترین حالتوں میں۔ کل ماشاءاللہ 27ویں شب تھی اور آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان آیا اور بھائی گزر گیا۔ اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے جی، اور یہ ایسے موقع پہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں عید کا موقع ہوتا ہے، دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، لیکن کہیں کہیں کچھ جگہوں پہ کینہ رکھا جاتا ہے۔ ان کینہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے اپنے رویے کو لے کے چلنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے اور جس سے کہ آپ کو اپنی لائف لگے بڑی آسان، اور اگر آپ کو کوئی نظر انداز کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے تو آپ کو اس کے سامنے کس طریقے سے پروف کرنا ہے۔ زیادہ پروف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا واقعی آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں امپروو کیا ہے۔ ہر وقت اپنی غلطیاں تسلیم کرتے کرتے آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ، اور دوسرے جو ہے نا اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر وقت معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ اس کو آپ اتنا امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس کی اگنورنس سے آپ کو بڑا فرق پڑ رہا ہے جناب، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے جناب یہ اس کی ویکنس ہے، تو وہ آپ کو مزید اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی کے سامنے ہر وقت خود کو پروو نہ کیا کریں، صفائیاں دے دے کر خود کو اس کے سامنے جو ہے نا ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کی اپنی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، ہر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور ایک عزت بھی اس کا ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو لوگ آپ کے قدموں میں نا جھکنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اپنے سر پر اتنا زیادہ کسی کو سوار کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگنور کر کے اس کو جو سیٹسفیکشن ہونے لگتی ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ بھی اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اس کے جیسا ہی رویہ رکھنا شروع کر لیں، کیونکہ جو امپورٹنس آپ کی ہے وہی امپورٹنس اس کی بھی ہے۔ جو لوگ اگنور کرتے ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہیں، آپ کا دماغ بس اسی کام پہ آ کے رک جائے، اور آپ بس آپ کے لیے یہی چیز رہ گئی ہے دنیا میں، بس جی اس نے ایسا کر لیا میں اب کیا کروں، اس نے ایسے کر لیا میں اب کیا کروں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہی رویہ رکھیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، اگر آج اس کو چھوٹ اللہ پاک نے دی ہے نا تو آگے جا کے اللہ پاک نے پکڑ بھی رکھنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں ڈپریشن کے پیشنٹ بنے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس مسئلے کا کیا حل نکالنا ہے۔ تو ان کے سامنے جھکتے رہیں گے، معافیاں مانگتے رہیں گے، اور خود کو دوسروں کے کنٹرول میں آپ دیتے رہیں گے نا، اس طرح وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو دوسروں کے کنٹرول سے نکالیں، ان کو بالکل سیدھے راستے پہ لانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ دیکھے گا کہ بھئی آپ تو بڑا خوش ہیں اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو خود بخود رائے راست پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم خود دوسروں کو اتنی امپورٹنس دے دے کے اپنے سر پہ چڑھا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے بغیر ہماری زندگی جو ہے نا اس میں جینا ممکن ہی نہیں ہے، ہم جی نہیں سکتے ان کے بغیر۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ کوئی ان کو رسپیکٹ کر رہا ہے، رسپیکٹ کی وجہ سے ان کو جو امپورٹنس دے رہا ہے، یا ان سے جو ہے معافی تلافی کر رہا ہے، یا آگے بڑھ کے مطلب اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس چیز کو یہ سمجھنے لگتے ہیں جناب اس کی تو تھی غلطیاں، شاید اسی لیے یہ جو ہے نا گڑ گڑا رہا ہے، ہر وقت دوسرے کے سامنے توجہ کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو احساس ہی نہ ہونے دیں، کہ آپ یہ شو ہی نہ کریں کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں، آپ فیل کر رہے ہیں اس چیز کو۔ وہ بہت ہی مطلب یہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ تو بالکل ہی نہ بولیں کہ اس نے آپ کو اگنور کیا تھا۔ اس طرح کرنے سے آپ ایک مضبوط انسان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے وہ آہستہ آہستہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کو اگنور کرنا بلا وجہ اپنا ٹائم کا ویسٹ ہے، اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ کا رویہ دیکھ کر اگلا خود ہی لائن پر آ جائے گا۔ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سب چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، کہیں کہیں کسی کسی جگہ پہ، کچھ جگہوں پہ، کچھ آپ کے ریلیٹیو ایسے ہوتے ہیں، کچھ فیملی فرینڈ، کچھ سرکل ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ دین کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دین ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معاشرے میں ایسی اچھل کود شامل ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے کوئی نہ کوئی، اور یہ بھی نہیں سوچتا رمضان کا مہینہ گزرا، عید گزری، ایسے موقع پہ معافی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس معافی کا کچھ اور نیگیٹو لے لیا جاتا ہے۔ اس میں یہ لیا جاتا ہے کہ جی غلطیاں ہی آپ کی تھیں جبھی تو آپ معافی مانگنے آ گئے۔ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی معافی میں پہل کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے تو اگلا کہتا ہے واہ جی واہ، آیا نا معافی مانگنے، آیا نا لائن پہ، اس کی غلطی تھی اسی لیے یہ آیا۔ تو کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن کچھ لوگ تو مطلب کہ ان کو اس چیز کی نالج ہی نہیں ہوتی کہ دین میں کس چیز کا ہمیں کہا گیا ہے اور دین میں معافی کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ان سے ہمیشہ آپ کو ایک ہی راستہ آپ کو سکھاؤں گی، میں یہی بتاؤں گی، ان سے آپ نے تھوڑا سا اسپیس رکھنا ہے، تھوڑا فاصلہ رکھیں بھائی۔ اس کو آپ کی کمی محسوس ہو، اگر آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا تو پھر آپ اس سے تھوڑا سا اسپیس رکھیں، تاکہ اس کو آپ کی کمی محسوس ہو، وہ اپنے رویے پر غور کرے۔ بار بار میسج کال کر کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔
اس طرح وہ آپ کی سچویشن کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب ان سے اسپیس رکھیں گے، کچھ فاصلہ پیدا کریں گے نا، تو اس کو اپروچ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ اگر وہ آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میں یہ کر لوں گی یا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب چل رہا ہوتا ہے، اس دنیا کا نظام ہے، کچھ رکتا نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں رہنے کے نا کچھ اصول ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ آپ کو کون کون سے اصولوں پہ کارآمد اصول ہوتے ہیں جو آپ کو اپنانے چاہیے اور آپ کو ان کے تحت کام کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں اور کچھ نہیں بناتی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ اپنے اندر اگنور والا نا ایفیکٹ ہی پیدا کریں، آپ کے آئے جائے جو بھی چل رہا ہے پھر رہا آپ ہر ایک کو اگنور کریں، نہیں نہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو ایسے رویہ رکھنا پڑتا ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ وہ سیدھے ہو جائیں، وہ لائن پہ آ جائیں، وہ محسوس کریں کہ بھائی جو چیزیں میں کر سکتا ہوں اگلا بھی وہی چیزیں کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ اس کو محسوس ہو کہ یہ چیزیں کرنے سے جو ہے نا، جو ایفیکٹ اس کو کروا رہا ہوں میں، مجھے بھی یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے ان چیزوں سے، اور یہ تبدیلی بڑی اچھی ہوتی ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، رشتے کو مضبوط بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ فاصلہ بنا رہے ہو، یہ سب اسے سوچنے میں مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی قائم رہتی ہے، اور آپ نے ان کو اپنی تھوڑی سی کمی محسوس بھی کرائی۔ اپنی دلچسپی بھی تھوڑی سی کم کیا کریں، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس طرح آپ شو کیا کریں۔ تو کیا ہوگا، اس طرح آپ کی ویلیو خود بخود بڑھنا شروع ہوگی، خود کو تھوڑا مضبوط بناتے جائیں گے۔ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ شو نہ کریں زیادہ کہ ان لوگوں میں آپ کا بڑا انٹرسٹ ہے، حالانکہ دل کو بڑا مضبوط کرنا پڑتا ہے ایسی ساری چیزیں کرنے کے لیے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جس طرح کہا جائے ویسے کیا جائے، اور ان پر امپلیمنٹ کرنے سے آپ اس نظر انداز کرنے والوں کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ ایک تمیز کے دائرے میں بہت ساری چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، کبھی خاموش ہو کے، کبھی نظر انداز کر کے، کبھی کچھ فاصلہ پیدا کر کے۔ بہت قیمتی قیمتی رشتے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نا انسان کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہر وقت چلتی رہتی ہے، مستقل وہ انہی سوچوں میں رہ جاتا ہے، وہ ان سے نکل نہیں پاتا ہے۔ تو اس کا حل تو نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے کون سا سبق، کون سا راستہ ایسا نکالا جائے، یا پھر کون سا ایسی چیز پیدا کی جائے، ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ نا چیزیں امپروو ہو جائیں، اچھی ہو جائیں۔ تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جاتی۔ یہاں جناب ہم نے جو ہے تھوڑا بہت کیبج شیبج منگائی ہوئی تھی، اور میرے پاس پہلے سے اس کا فلنگ رکھی ہوئی تھی۔ میں کہا مجھے اچھی لگتی ہے اس کے اندر زیادہ، فلنگ تو مجھ سے کم ڈل گئی تھی۔ پھر میں نے فریز کر لی تھی، تو اس کے بعد اور کیبج منگا کے اس کو واش کر کے، تو اس کو چاپر میں کر کے، مجھ سے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اتنا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ ایزی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاپر ہو تو آپ ضرور اس والے نا آپشن کو یوز کیا کریں، بہت آسانی ہو جاتی ہے کام کرنے میں، ٹائم سیو ہو جاتا ہے، اور اتنا ٹائم اب ہوتا بھی نہیں ہے کھڑے ہو کے آپ لگے پڑے ہیں اور نائف سے سارا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ منٹوں کا کام تھا، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر کے، اور میں نے اپنے کام کو آسان کیا۔ اور پھر جب یہ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر میں نے اس کو جو ہے اس کی فلنگ کر لی تھی۔ حالانکہ رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ فریز میں میرے پاس آلریڈی جو ہے نا اس کی پیسٹریز پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بنا کے رکھ لیتی ہوں، ضائع تو نہیں ہوں گی نا، خراب ہونے سے بہتر ہے کہ میں اس کو یوز کر لوں۔ یہاں میں بنا رہی تھی چکن لوڈڈ فرائی، جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا بھی چاہ رہی تھی، مستقل ایک ہی طرح تھی چیزیں تھیں، تو یہ فرائز بنا لیے تھے، ساتھ میں ٹینڈر پاپس تھے، میں نے وہ بنا لیے، تو وہ بنا کے اس کے اوپر جو الفریڈو ٹائپ کی میں نے سوس بنائی تھی، بہت یمی، بہت مزیدار سی سوس تھی، وہ لے کے اس کے اوپر پور کی، اور وہ اتنی اچھی، اس کے اوپر چیز بھی ڈالی تھی سوس میں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔